إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محرم الحرام سے پہلے سورہ مبارکہ یاسین کی تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جو آخری سیشن ہم لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں گزارا، اس میں ہم سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 30 تک کور کر چکے تھے. لہٰذا اس سیشن میں آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک یعنی 6 آیتوں کی مزید تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جو گزشتہ سیشنز ہیں ان میں سے کچھ یوٹیوب پہ آلریڈی اویلیبل ہیں. ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے درس قرآن یا تفسیر قرآن کے نام سے، اور باقی جو 2 سیشنز رہ گئے ہیں ابھی اپلوڈ نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل تک وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے. تو تمام سیشنز یوٹیوب پر حسینی ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہوں گے. جو مومنین فالو کرنا چاہیں وہ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کا لنک بھی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو گزشتہ آیتوں میں اگر مومنین کے ذہن میں ہو تو دراصل اللہ رب العزت نے 2 رسولوں کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حبیب نجار نے جس طرح سے ان 2 رسولوں کا سپورٹ کیا اس کا ذکر. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے کافروں نے اور مشرکوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کا انکار کیا اور ایونچولی ان کو شہید کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا اس قوم جفاکار پر عذاب نازل ہوا. وہ تمام تفصیلات گزشتہ سیشن میں بیان کی گئی. مومنین کو اگر نہیں یاد ہے یا جو لوگ موجود نہیں تھے تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ یوٹیوب پہ جو لنک موجود ہوگا انشاءاللہ وہاں سے اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں. تو اسی واقعے کے اور انہی آیتوں کے کنٹینیویشن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انسان غور نہیں کرتا، کیا بشریت سوچتی نہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو پاسٹ نیشنز میں ہلاک کیا ہے؟ جو لوگ بھی مغرور ہیں، متکبر ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں اور خود کو ان اللہ کہہ رہے ہیں،
فرعونیت اور نمرودیت کو شرمسار کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، کتنی امتوں کو، کتنی ملتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے جو بہت مائٹی تھیں، بہت پاورفل تھیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہلاکت پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر انسان مر جائے یا انسان ہلاک ہو جائے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے اور اسی کے اوپر دی اینڈ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تو پھر ظالموں کو تو بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے جی کھول کے اس دنیا میں لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں پہ ستم ڈھائے اور اب اس دنیا سے مر گئے، اب آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مظلومین کو، مستضعفین کو نہایت درجہ نا امیدی ہوگی کہ ہم اس دنیا میں بھی ظلم کی چکی میں پستے رہے اور پھر اس دنیا کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ کی عدالت کے خلاف بھی ہوگا اور اللہ کی حکمت کے خلاف بھی ہوگا اور اس کائنات کے ہدف خلقت کے خلاف بھی ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت نے قیامت کا پورا سسٹم رکھا ہے۔ اگر عقیدہ قیامت کو ہٹا دیا جائے تو اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا، یہ دنیا ایک بے ہدف چیز بن کے رہ جائے گی۔ دنیا بنی ہی ہے دراصل آخرت کے لیے، چنانچہ مولا علی فرماتے ہیں الدنیا خلقت لغیرہا، دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے آخرت کے مقدمے کے طور پر، آخرت کی کھیتی کے طور پر۔ دنیا بنائے، دنیا اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز بے ہدف پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ حکیم مطلق ہے۔ ایک عام انسان بھی اگر اس کے اندر حکمت پائی جاتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بلا وجہ، بلا سبب نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت یہ پوری کائنات بنائے اور اس کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ حکیم مطلق کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ عادل مطلق بھی ہے، حکیم مطلق بھی ہے، لہذا دنیا عبث نہیں ہے، دنیا فضول نہیں ہے، اور موت کے بعد حقیقت میں ایک نئی زندگی ہے، بلکہ موت آغاز کار ہے، موت انجام کار نہیں ہے۔ موت سے اصل لائف شروع ہوتی ہے، چاہے وہ مظلومین کی ہو اور چاہے وہ ظالمین کی ہو، چاہے وہ صالحین کی ہو اور چاہے وہ طاغین اور جبارین کی ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے پاسٹ میں کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ پاورفل تھی، ان سے کہیں زیادہ مائٹی تھی۔ انہم لا یرجعون، اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ زندگی حقیقت میں فرسٹ اور لاسٹ چانس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر گئے تو موت کے بعد میں ہم پلٹ کے آئیں گے، کوئی بھی پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے اس سے انسان کو مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، جاتی کرتا رہا، موت کا وقت مقرر نہیں ہے، کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے موت کا وقت مقرر نہیں کیا ہے کہ انسان ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، ہر وقت اس نقطے پہ متمرکز رہے کہ کبھی بھی اس کی موت آ سکتی ہے، اور موت کا مطلب ہے the end of the game, the end of our efforts in this دنیا۔ تو جبران کا امکان نہیں ہے، جو کچھ لے کے انسان چلا گیا وہ وہی ہے، اس کے ساتھ نہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ جو کچھ اس نے میس کریٹ کیا ہے اس دنیا میں ان کو آ کے ریکٹیفائی کر سکتا ہے اور کریکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 31 کی تفسیر سورہ مبارکہ یاسین کی۔ اور اب آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے ہیں، جتنے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور فائنل جسٹس سرو ہونے کے بعد یا جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے، اور جو جہنم میں ہوں گے ان میں سے بھی ایک گروپ ایسا ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے
کہ جن کو جہنم سے نکلنے کا موقع ملے گا اگر ان کے عقائد صحیح ہوں گے اور ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس دنیا میں جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ریکٹیفیکیشن نہیں ہو سکا، وہ توبہ نہیں کر سکے، یا موت کے وقت کی سختیوں کے ذریعے سے اس کا جبران نہیں ہو سکا، یا برزخ کی سختیوں کے ذریعے، تو ان کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ مگر یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ جہنم سے پھر جب ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو جنت میں وہ بھیجے جائیں گے۔ لیکن جو جنت میں ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور جو جہنم میں ہوں گے ان میں سے بہت سے ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور بہت سے ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پہ ایک سوال جو مومنین کبھی کبھی کرتے ہیں کہ ہم جنت میں ہمیشہ ہوں گے، یا بہت سے مجرمین جہنم میں ہمیشہ ہوں گے، اس ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے مومنین یہ کوشچن پوچھتے ہیں، مطلب ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ ملینز آف ایئرز، بلینز آف ایئرز، ٹریلینز آف ایئرز، اس ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں، بلکہ اس بات کو عرض کرنے کے لیے مولا علی کا خوبصورت جملہ جو اصول کافی موجود ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی لوگ کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، کیا مطلب اللہ ہمیشہ سے ہے؟ اللہ ملین، بلین، ٹریلین آف ایئرز پہلے سے ہے، ہمیشہ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہودی نے امیر المومنین سے آ کے یہ سوال کیا، یا امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو مولا علی نے اس سے کہا وہ حق وائے ہو تجھ پہ، تو یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کب سے ہے؟ یہ سوال تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جو کبھی نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ گویا پھر اس کے بعد امیر المومنین نے جو تفصیل بیان کی وہ نہایت خوبصورت ہے، مگر میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کب سے ہے یا کب تک رہے گا، یا ہم جنت میں کب تک رہیں گے، اللہ کب سے ہے کب تک رہے گا، یہ کب سے اور کب تک کا کوشچن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ٹائم اور اسپیس کی لمٹ میں ہو۔ لیکن جو چیز ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہو، ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہو، اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کب سے، کب تک، ان چیزوں کا تعلق ٹائم سے ہے، اور جب ٹائم تھا ہی نہیں، جب اسپیس تھا ہی نہیں، جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی، زمین نہ تھی کہ سورج کے ارد گرد چکر لگاتی، اور سورج نہ تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہوتا اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی۔ سورج کی بھی بہرحال اپنی حرکت ہے، اب وہ دوسرے اعتبار سے ہے، زمین کی طرح سے نہیں ہے۔ تو جب زمین سورج کا چکر لگاتی ہے تو جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو وقت کہا جاتا ہے، اس کو ڈے اینڈ نائٹ کہا جاتا ہے۔ تو جب نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سیارے، نہ ستارے، جب کچھ نہیں تھا تو کب سے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم لوگ مر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی تو اگین یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، لہذا پھر ٹائم اور اسپیس جب نہیں ہوں گے تو کب تک کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ایٹرنل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب اس ہمیشہ ہمیشہ کو ٹائم اور اسپیس میں قید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ ٹائم اور اسپیس سے پرے کی چیز ہے، ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کی چیز ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو ہم نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے موت کے بعد، اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 33 ارشاد ہوتا ہے وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اب اللہ عز و جل جو یہ 4 آیتیں ہیں ان میں دراصل اپنی توحید کی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے، اپنے ایگزسٹنس، اپنے وننس، ان کی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ قیامت کی دلیلیں بھی پیش کرتا ہے۔ چونکہ جو گزشتہ آیات ہیں ان میں سورہ یاسین کی ابتدا سے لے کے بلکہ اب تک
اللہ رب العزت نے خاص طور پر جس بات پہ فوکس کیا ہے وہ اپنا وجود، اپنی توحید اور اپنی خصوصیات اور ساتھ ساتھ عقیدہ قیامت. اور یہی دو عنصر وہ ہیں کہ اگر حقیقت میں انسان ان دونوں پر اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے کہ اللہ رب العزت ہے اور قیامت ہونے والی ہے، تو باقی کے جو عقائد ہیں وہ ساتھ ساتھ ان دونوں کے جڑے ہوئے ہیں. جب اللہ ہے تو پھر اللہ اپنا پیغام بھی بھیجے گا، تو جو اس کا پیغام لے کے آئیں گے انہیں نبی کہیں گے، انہیں رسول کہیں گے، اور پھر اس پیغام کو کنٹینیو رکھنے والے، ان کو خلق خدا تک پہنچانے والے، ان کے بچانے والے، ان کو امام کہیں گے. تو حقیقت میں یہ دو مین چیزیں ہیں، اور باقی جو عقائد ہیں وہ انہی دونوں کے ذیل میں وجود میں آتے ہیں. ان کی اپنی امپورٹنس ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ آیت ہے، نشانی ہے، لہم ہمارے بندوں کے لیے. کیا چیز نشانی ہے؟ الارض، وہ زمین جس کے اوپر تم رہتے ہو، جس کے اوپر چلتے پھرتے ہو، جس سے تمہارا شب و روز کا سروکار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جس سے تم بے نیاز نہیں ہو. اگر تمہیں ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی نشانی نہیں مل رہی تو کم از کم اسی زمین کے بارے میں غور و فکر کر لو. یہی زمین تمہیں ہم تک پہنچانے کے لیے مور دین انف. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ مردہ زمین بھی تمہارے لیے ہماری نشانی ہے. احییناہا، ذرا غور تو کرو کہ ہم اس کو کس طرح سے زندگی عطا کرتے ہیں. زمین تم کو ڈیڈ دکھائی دیتی ہے، اور جب کسی کو ڈیڈ کہنا ہوتا تو کہا جاتا ہے ڈیڈ از ارتھ، فار ایگزامپل ڈفرینٹ لینگویجز میں. تو زمین کو ہم مردہ تصور کرتے ہیں، مگر اسی مردہ زمین کو اللہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے، اور کس طرح سے صرف زندہ نہیں کرتا بلکہ تمام انسانوں کے لیے سورس آف لائف میں کنورٹ کرتا ہے. کیا یہ تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے نشانی نہیں؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا. اور کس طرح سے اس میں سے ہم طرح طرح کے دانے نکالتے ہیں، طرح طرح کے سیڈز نکالتے ہیں، دالیں نکالتے ہیں، اور بھی دوسرے سیڈز جو کہے جاتے ہیں، حبوبات. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جن میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو. یعنی جتنے حبوبات نکلتے ہیں، جتنے سیڈز، جتنے دانے نکلتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے کھانے کے کام نہیں آتے. کچھ ایسے ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے جانوروں کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پرندوں کے کام آتے ہیں. سب مفید ہیں، مگر کچھ ہمارے کھانے کے کام نہیں آتے ہیں. جن میں سے گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں. یہ وہ چیزیں کہ جن سے ہمارا ڈے ٹو ڈے لائف میں سروکار ہے. اور یہ سب دلیل توحید ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک چھوٹے سے سیڈ کے اندر کتنی دقیق انجینئرنگ ہوگی کہ اتنا چھوٹا سا سیڈ اور اس سے برگد کا اتنا بڑا درخت بھی اتنا بڑا کہ اس کے سائے میں قافلے کے قافلے آ کے پناہ لیں. سیڈ اتنا چھوٹا سا اور درخت اتنا بڑا کہ وہ پورے ایک قافلے کو بلکہ قافلوں کو اپنے سائے میں پناہ دے سکے. تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کائنات میں کتنا انٹریکیٹ ہے اللہ کا سسٹم، کتنا دقیق ہے اور ظریف ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام. آج اگر کوئی کائنات کے کسی ایک اسپیکٹ کو، کسی ایک پارٹ اور پارسل کو ڈسکور کر لیتا ہے تو اس کو دنیا تمغے دیتی ہے اور اس کو حقیقت میں ایکسپشنل انسان تصور کیا جاتا ہے، جینیس مانا جاتا ہے. تو وہ ذات کے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، ڈسکور نہیں، خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے فرام نو ویئر. وہ کوئی ایک بے جان ایٹم ہو سکتا ہے، کیا وہ علیم و خبیر ذات نہیں ہوگی؟ تو یہ سب حقیقت میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور ہم نے اسی زمین میں تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا العیون اور ہم نے اسی زمین میں چشمے بھی جاری کیے ہیں. وفجرنا فیہا العیون.
गुज़श्ता आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुबूबात का, सीड्स का, बीज का और दानों का जिक्र किया था, और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की खुराक और इंसानों की ग़िज़ा के दूसरे पहलू यानी फ्रूट्स का जिक्र करता है। तो गोया कि हुबूबात इंसान की डाइट का हिस्सा है, और फिर फ्रूट्स, और फ्रूट्स में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में खास तौर पर खुरमा यानी डेट्स और अंगूर का जिक्र किया है, इसलिए कि खुरमा और अंगूर ये निहायत न्यूट्रिशस हैं, और इनके सिलसिले में जो तहकीकात है वो आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरह से ये फुल और कंप्लीट ग़िज़ा है। इनके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी हैं और इंसान को नूरिश रखने के लिए ज़रूरी है। और इनकी दूसरी खुसूसियत ये है कि खुरमा और अंगूर को पूरे साल यूज़ किया जा सकता है। इनको फ्रेश शक्ल में भी यूज़ किया जा सकता है, और जब फ्रेश सीजन ओवर हो जाए तो इनको इजीली ड्राई करके पूरे साल यूज़ किया जा सकता है। खजूरों को भी और अंगूर को भी, अंगूर, ग्रेप्स और फिर उसके बाद में रेजिन। तो ये हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे अपनी कुदरत के चंद नमूने बयान किए हैं और बशरियत को दावत दी है कि वो गौर व फिक्र कर ले। याकुलू मिन समरी, हमने ये तमाम चीजें इसलिए पैदा की हैं ताकि लोग लियाकुलू मिन समरी, फ्रूट्स से इस्तिफादा करें, फ्रूट्स खाएं। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरह से इंस्ट्रक्ट किया है बशरियत को कि वो क्या खाएं, और अगर आप गौर करें तो जो मेन डाइट के तौर पे अल्लाह ने बयान किया है वो हुबूबात हैं और फ्रूट्स हैं। अब आज हमारे ज़माने में अनफॉर्चुनेटली मीट मेन डाइट में तब्दील हो गया है, और मीट अगर रेगुलेटेड अमाउंट में खाया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर टू मच हो तो यकीनन वो डेंजरस है और बहुत सी बीमारियां उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन फ्रूट्स और इन सीड्स में, हुबूबात में, वेजिटेबल्स में शिफा और हीलिंग पावर भी रखा है। और अभी जो बेस्ट रिसर्चर्स हैं फूड और डाइट के सिलसिले में, उनका खुलासा यही है कि कायनात में कोई मखलूक नहीं है कि जो अपने खाने को पका के खाती हो। ये सिर्फ इंसान है कि जो अपने खाने को पकाता है, और जब इंसान खाने को पकाता है और जितना ज्यादा पकाता है उतना ज्यादा उसके न्यूट्रिशंस डेड होते चले जाते हैं। इसमें कोई शक व शुबहा हकीकत में नहीं है। ये जो फ्रूट्स हैं इनकी खुसूसियत यह है कि इन्हें आप बगैर पकाए खाते हैं और बगैर पकाए खा सकते हैं, लिहाजा इनकी तमाम न्यूट्रिशंस आपके जिस्म में जाती हैं, और इनको आप वैसे ही खाते हैं जैसे दस्ते कुदरत ने इन्हें आपके लिए बनाया है। दूसरी चीजों में जब इंसान का हाथ लग जाता है तो बशर बहरहाल उसमें शर है, और जब इंसान उसमें अपनी दस्तकारी करने लगता है तो उसके न्यूट्रिशंस यकीनन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो फ्रूट्स के साथ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मोमिनीन को चाहिए कि वो फ्रूट्स वगैरह पे ज्यादा तवज्जो दें। सूरह यासीन आप हमेशा पढ़ते हैं, मगर इस उन्वान से भी देखें कि अल्लाह ने इसमें आपके हेल्थ के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। लियाकुलू मिन समरी, लोगों को चाहिए कि इन समारात से फायदा उठाएं, इन्हें खाएं। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया ताकि आप इन्हें खाएं। लियाकुलू मिन समरी, वो भी कोरोना वायरस है या मसलन ये फ्लू का सीजन है, और जब आप देखेंगे कि फ्लू के सीजन में किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी उनमें जाहिर सी बात है एक्सरसाइज भी शामिल है, उनमें पानी भी ज़्यादा मकदार में पीना शामिल है, मुनासिब मकदार में ज़रूरत के मुताबिक, और उनमें नींद भी आपकी पूरी होनी चाहिए। मगर साथ साथ उसमें यह भी आपको मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है जिसका इलाज अल्लाह ने इस कायनात में पैदा न किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लू के सीजन में अपने को महफूज रखना चाहते हैं कॉमन फ्लू से, और हमें इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह कोरोना वायरस में भी ये चीज़ मौसर साबित होगी, तो आप रोजाना ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें। ज़ाफ़रान की चाय आप पीएं, और उसकी बड़ी अहमियत है, और वो हर जगह आसानी के साथ अवेलेबल भी। खास तौर से अगर इरानियन स्टोर वगैरह कोई हो आपके आसपास तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और अगर वहाँ नहीं है तो अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगा। और खुद हमने ज़ाती तौर पे भी तजुर्बा किया और बहुत से लोगों को बताया है
جو مسلسل فلو کا شکار رہتے تھے اسپیشلی ان دس سیزن، اور سب نے پازیٹیو رزلٹ کی بات کی ہے کہ انہوں نے جب زعفران کی چائے پینا شروع کی تو الحمدللہ پورا سیزن نکل گیا اور ان کو فلو نہیں ہوا۔ آپ کو صرف ایک مرتبہ زعفران کی ٹی پینا ہے، اور وہ اسی طرح سے کہ آپ پانی بوائل کیجئے، اور پانی بوائل کرنے کے بعد کپ میں آپ 7 to 10 اسٹرانڈز آف زعفران ڈال دیجئے، اور اس کے اوپر پانی ڈال دیجئے، اور اس میں آپ چاہیں تو الائچی ڈال لیجئے، اور اگر چاہیں تو اس میں گرین ٹی بھی ڈال سکتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق۔ اٹ ول ریئلی ہیلپ۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے اس آیت میں نازل کیا، اور پھر اینڈ میں، اور اسی پہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، ارشاد ہوتا ہے ہاں اسی آیت میں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈیٹس ہیں یا یہ جو گریپس ہیں یا جتنے 20 طرح کے فروٹس ماشاءاللہ سے سپر اسٹورز میں اویلیبل ہوتے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی فروٹ میں اس کا اپنا کوئی رول ہے، اس کے ٹیسٹ میں، اس کی لذت میں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انسان نے کچھ نہیں کیا ہے، انسان تو صرف ان کو ایک طرح سے یوٹیلائز کر رہا ہے، ان کی کاشت کر رہا ہے، اور کاشت کرنے کے بعد میں ان کو کلیکٹ کر رہا ہے، ان کو کھا رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ مگر جو ان کے پراپرٹیز ہیں، جو ان میں نیوٹریشنز پایا جاتا ہے، جو ان میں ٹیسٹ پایا جاتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوں، ایکسپرٹس بیٹھے ہوں، انہوں نے مطالعہ کیا ہو، انہوں نے تحقیق کی ہو، اور پھر اس کے بعد میں سیب کا وہ ٹیسٹ ہمارے لیے کریٹ کیا ہو جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور کتنی ویرائٹی ہے فروٹس میں، کتنی ویرائٹی ہے حبوبات میں، شاید آج تک حقیقت میں کوئی ڈسکور نہیں کر سکا۔ افلا یشکرون، کیا یہ تمام نعمتیں تمہیں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتی کہ تم ایسے خالق کا، ایسے کریم کا، ایسے رحیم کا، ایسے شفیق معبود کا شکر ادا کرو؟ افلا یشکرون، انسان خالق کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ ایک مومن میں اور ایک کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور کریڈٹ نیچر کو دے دیتا ہے، وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے مگر کریڈٹ نیچر کو دے دیتا ہے۔ مگر جب ایک مومن ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ یہ نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں۔ اور جب انسان ان نعمتوں کو کھاتا ہے جو اس کے محبوب کی طرف سے آئی ہوں تو ان کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے اور اس کا پرسپیکٹو بھی بدل جاتا ہے، اور وہ کہیں زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ آپ کوئی چیز خود لگائیے اپنی گارڈن میں، اس پہ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، اور وہ آپ کھائیے، اور وہی چیز آپ بازار سے لا کے کھائیے، دونوں کے ٹیسٹ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور دونوں کو آپ اپریشیٹ بھی زیادہ کریں گے۔ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر حقیقت میں دنیا میں اجنبی بن کے رہتا ہے، اور مومن دنیا میں اپنا پن محسوس کر کے رہتا ہے، اپنائیت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ کائنات میرے خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ کائنات اس کریم کی بنائی ہوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جسے اپنی کیپیسٹی میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آخری آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، منزہ ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ کی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں تو ٹی وی کے ڈراموں میں مزہ آتا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے مائکس آپ حضرات بند کر دیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، قرآن کی دوسری آیتیں بھی، اور اس آیت سے بھی ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، جفت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج، منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے کائنات میں تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، کائنات میں تمام کپلز کو پیدا کیا ہے۔ آیت میں ذکر حبوبات کا ہو رہا ہے، فروٹس کا ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جوڑوں کو پیدا کیا۔ گویا اللہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے بشریت کو تاکہ تم علمی اعتبار سے بھی آگے بڑھو کہ صرف انسانوں میں جوڑے نہیں ہوتے، صرف حیوانات میں جوڑے نہیں ہوتے، حبوبات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، فروٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ تو زوجیت کا کانسیپٹ اللہ رب العزت نے، جسے آج کی سائنس فلی اپروو کرتی ہے
اور وہ سائنس کے لیے حقیقت میں کوئی ڈاؤٹفل کانسیپٹ رہ ہی نہیں گیا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. مما تنبت الارض, جوڑے پیدا کیے ہیں ان تمام چیزوں میں جو زمین سے اگتی ہیں یا جنہیں زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم, اور انسانوں خود تمہارے اندر ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. ومما لا يعلمون, اور وہ مخلوقات بھی ہیں ان میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. ابھی مما لا يعلمون کی تفسیر میں بہت سے نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام درختوں اور تمام گھاسوں میں, تمام پلانٹس میں, تمام شربس میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے, اور یہ بات اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے. اور عین ممکن ہے کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, ان چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے جنہیں تم نہیں جانتے. ان سے اشارہ ہو ایلینز کی طرف کہ دوسری مخلوقات بھی ہیں دوسرے سیاروں کے اوپر جنہیں تم فی الحال نہیں جانتے. عین ممکن ہے کہ جان سکو اور عین ممکن ہے کہ نہ جا سکو. اور عین ممکن ہے کہ یہ جو جوڑے کا کانسیپٹ ہے تمام کائنات کے ذرات میں یہ جو نیگیٹو اور پوزیٹو سیلز ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی بھی ایٹم ایسا نہیں جس میں نیگیٹو اور پوزیٹو سیلز نہ ہوتے ہوں, اور وہی ایٹمز ہیں کہ جو حقیقت میں پوری دنیا کی خلقت میں کار فرما ہے. تو جو آیت میں کانسیپٹ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام عجائب پر, ان تمام امیزنگ چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اب بھی شرک کی وادی میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ کا شریک مان رہا ہے. سبحان الذی, اللہ رب العزت منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا انکار کیا جائے. اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کے لیے شریک تصور کیا جائے. اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کی طرف جھوٹی نسبتیں دی جائیں. اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے. اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا رزق کھایا جائے اور اس کی معصیت کی جائے, اس کی نافرمانی کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کچھ کوشچنس بظاہر ہیں. Change meeting settings to mute on meeting join. If someone wants to speak, only then she can unmute. Inshallah, from next session, we'll try to do that. Thank you very much. Aur dusra, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Would you mind to shed some light on genetically modified food, which is common over here, especially for fruits? Jazakumullah khaira. تو یہ جو جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈس ہیں دیر از نو ایشو. اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی وما عملت ایدیہم, دراصل اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ ما جو اس میں ہے وہ ما نافیہ ہے, which means کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, جس کو ہم نے بیان کیا. اور ایک دوسری تفسیر بھی ہے وما عملت ایدیہم, ما سے مراد یہاں پہ ما موصولہ ہے, مینس جس میں تم نے بھی کچھ کوششیں کی ہیں اور تم بھی کچھ کوششیں کرتے ہو اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے ان کو کسٹمائز کرتے ہو. تو عین ممکن ہے کہ یہ جو جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ کی بات ہے وہ ماں کی اگر موصولہ اس کو فرض کیا جائے تو جو دوسری تفسیر ہم نے بیان کی اس کی زد میں یہ چیز آتی ہو اور اس کے دائرے میں یہ چیز آتی ہو. اور عین ممکن ہے کہ دونوں تفسیریں صحیح ہوں کہ تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور تمہارا عمل دخل ہے بھی. عمل دخل نہیں ہے مینس کہ انیشیل پروسیس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تم نے سیب کو نہیں پیدا کیا ہے, تم نے اورنج کو نہیں پیدا کیا ہے, تم نے انار, ڈیٹس اور گریپس کو نہیں پیدا کیا ہے. عمل دخل تمہارا ہے, ان کے کلٹیویشن میں تمہارا عمل دخل ہے, ان کے موڈیفیکیشن میں, اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے ان کو چینج کرنے میں تمہارا عمل دخل ہے. عین ممکن ہے دونوں تفسیریں بجا ہوں اور دونوں تفسیریں پاسبل ہوں. تو جو جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ ہیں as long as they are not unhealthy, they are not injurious for your health, there is no issue in consuming them.
جو اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ یہ ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے کنزیوم کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. دو کنڈیشنز ہیں, نمبر 1 حلال ہو مینس حرام نہ ہو, اور نمبر 2 طیب ہو مینس ہیلتھی ہو, انہیلتھی نہ ہو. اگر کوئی چیز انہیلتھی ہے اور اس حد تک انہیلتھی ہے کہ وہ آپ کی لائف کو سیریسلی جیپرڈائز کر سکتی ہے یا ہارم پہنچا سکتی ہے, تو اس کا کنزمپشن آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو یہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ اگر اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ وہ اس حد تک انہیلتھی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے, تو ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سائنٹیفکلی بھی یہی پروون ہے کہ بیسٹ کھانا آپ کے لیے وہی ہے کہ جو دست قدرت نے آپ کے لیے بنایا ہے, جس میں انسان کا لیسٹ انوالومنٹ ہو, وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اسی لیے فی الحال پوری دنیا میں آرگینک فوڈ پہ ساری توجہ ہو رہی ہے, اور آرگینک غذاؤں کی اور فروٹس کی ظاہر سی بات ہے قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. کوئی اور کوشچن؟ جو مومنین موجود ہیں تقریباً 20 مومنین ہیں الحمدللہ. اگر آپ حضرات کے کوشچنس ہوں, سجیشنس ہوں, تو بغیر تکلف آپ حضرات بیان کر سکتے ہیں. کوشچنس ہوں گے تو ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے, سجیشنس ہوں گے تو انشاءاللہ فرام نیکسٹ سیشن ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش